बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा ख़तरे में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 5 मेंबरान नेशनल असम्बली नून लीग के उन्होंने शमूलियत के हवाले से बहुत अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। और ये जो अज़मान पार्क से ख़बर सामने आई है, मुसद्दक़ा ज़राए की ख़बर है और वो किस इलाके से हैं MNA उसका भी पता चल गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से तारीख भी सामने आ गई है कि किस तारीख को इलेक्शन करवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब में इसहाक डार की गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, उसमें जो तफसीलात डिस्कस की गई हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया FIA की जानिब से, शाहिद असलम को लाहौर से। और शाहिद असलम को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और इस पर फिर जो साफ़ी बरादरी है, बड़ा सख्त रिएक्शन आया साफ़ी बरादरी की जानिब से। और ये साफ़ी बरादरी है सारी की सारी जो मुस्लिम लीग नून और PDM से जुड़ी हुई बरादरी है साफ़ी, उसकी जानिब से भी ये सख्त रिएक्शन सामने आया है। इल्ज़ाम यह है कि उन पर 3 साल पहले की किसी खबर पर हिरासत में उसे लिया गया है और ये FIA की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया है। और ख़बर ये सामने आई कि जब एक अहमद नूरानी ने स्टोरी शाये की थी जिसमें ये कहा गया था कमर बाजवा और उनके ख़ानदान के हवाले से जो असासों की तफसीलात लीक की गई थी, जो कि जितना भी रिकॉर्ड था वो सारे का सारा रिकॉर्ड था FPR का, सरकारी रिकॉर्ड था। वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई झूठ बोला गया या कोई एक अफवाह फैलाई गई, बल्कि वो एक रिकॉर्ड था, सरकारी रिकॉर्ड था, अटेस्टेड मुसद्दक़ा रिकॉर्ड था, जिसकी जो वेरिफिकेशन पर कोई भी ना FBR की जानिब से उसको डिनाई किया गया या मुस्तरद किया गया है, ना जिनके हवाले से ये रिकॉर्ड सामने आया था उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। लेकिन अब सिर्फ केस ये था कि वो लीक कैसे हुआ, वो अगर किसी भी टैक्स पेयर का रिकॉर्ड है तो वो कैसे लीक किया गया और उसको स्कैंडलाइज करने की जो कोशिश की गई है, उस पर जो फैक्ट फोकस पर ये एक स्टोरी शाये की गई थी अहमद नूरानी की जानिब से, तो FIA ने ये गिरफ्तार किया है। अब शाहिद असलम ये FIA के ही केसेस को रिपोर्ट करते हैं और FIA डायरेक्टर FIA के साथ इनका उठना बैठना, क्योंकि जो FIA ये बोल न्यूज़ से जुड़े हुए साफ़ी हैं और FIA के केसेस को ही ये रिपोर्ट करते हैं। उन्हीं को FIA ने कल लाहौर से गिरफ्तार किया और बड़े भोंडे तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर साफ़ी बरादरी बड़ी तकलीफ में है और उनको आज अदालत में पेश किया गया है इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने। और वहां पर शाहिद असलम ने यह कहा है कि ये मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड और मेरी लैपटॉप का पासवर्ड मांग रहे हैं, जो मैं किसी सूरत भी नहीं दूंगा। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये मैं नहीं दूंगा। अब ये बात तो अगर तो FIA ने या कमर बाजवा ने असल कार्रवाई करवानी है तो फिर तो वो मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई बनती है। अगर तो आपने करनी है तो फिर वो करें कि वो कोई एक सहाफ़ी के बस की बात नहीं है कि डायरेक्टर लेवल के FBR के लोगों को मैनेज किया जाए और उनसे वो सारी तफसीलात ली जाएं। तो या तो असल लोगों को पकड़ें, या अगर आपने उनको नहीं पकड़ना तो अगर आप इसी तरीके से सहाफ़ियों को पकड़ेंगे तो फिर तो चीज़ें मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं हैं। पंजाब हुकूमत का बलोचिस्तान हुकूमत को 21,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम करने का ऐलान किया गया है। बहुत खुश आइंद ये ऐलान है क्योंकि बलोचिस्तान की आवाम को ज़रूरत है, उन हमारे भाइयों को। और बहुत दफ़ा वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से इस बात का तज़किरा किया गया कि हमने पंजाब से ये कहा है कि वो बड़े भाई का सबूत दे और इस वक्त हमारी मदद करे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो काबीना की कमेटी बराए गंदम है वो भी उसमें शरीक थी। इजलास में गंदम के ज़खायर और आटे की कीमतों का जायज़ा लिया गया और इजलास में बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों को गंदम फराहम करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। पंजाब हुकूमत के पास क्योंकि वाफिर है, इस वजह से पंजाब हुकूमत से 10,000 टन गंदम फराहम करने की दरख्वास्त की थी बलोचिस्तान ने, लेकिन पंजाब 21,000 मैट्रिक टन फराहम करने का फैसला किया है, जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, पंजाब की ज़रूरत से ज़्यादा है। और साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि खुराक की ज़रूरत पूरी करने के लिए पंजाब हुकूमत दीगर तमाम सूबों की हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि गंदम माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ये भी कहा कि फसलों और गंदम की स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। उन्होंने पुलिस चीफ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खारजी रास्तों पर
سخت نگرانی کے منصوبے پر بھی عمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ جو صدر ہیں عابد زبیری، ان کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدر تھے، اب یہ جو بار ایسوسی ایشنز ہیں، کیونکہ یہ بار کونسل جو ایکٹ ہے، جو بار کونسل پریکٹیشنر ایکٹ ہے 1972 کا میرے خیال میں، تو یہ باقاعدہ ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ہر اسمبلی، جیسے وہ بجٹ میں مختلف جو اداروں کے لیے بجٹ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز، کیونکہ وہ سیمی گورنمنٹ ان کو انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو بجٹ بنا تھا، یہ حمزہ شہباز کی حکومت بنا کے گئی تھی، حمزہ شہباز بنا کے گیا، تو اس میں باقاعدہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز کا بجٹ تھا۔ اس میں سے 5 کروڑ پہلے لاہور بار کو دیا گیا تھا، اب 10 کروڑ روپے کا جو چیک ہے وہ دیا گیا ہے صدر عابد زبیری کو، اور ان سے یہ قانون کی فلاح و بہبود کے لیے پھر وہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر وہ پیسے لگائے جاتے ہیں۔ اور وکلا برادری کا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ویلفیئر کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی ایسی چیز مجھے نہیں نظر آئی، لیکن ہمیشہ اور یہ چلتا آ رہا ہے کہ جو بار کونسلز ہیں اور بار ایسوسی ایشنز ہیں، ان کو حکومتیں فنڈز دیتی ہیں، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد ایک اجلاس ہوا ہے شہباز شریف کی زیر صدارت۔ اب شہباز شریف بھی لاہور میں بیٹھے ہیں، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں جو ان کا گھر ہے وہ گڑھ بن چکا ہے مسلم لیگ نون کا، صبح و شام وہاں پر اجلاس جاری ہیں۔ اب وہاں پر اجلاس ہوا، پنجاب اسمبلی میں جتنی ان کو شکست ہوئی ہے، خوفناک شکست، اس کے بعد گورنر کو چونکہ اگر گورنر آج اسمبلی منظور کر لے گا، اور اس نے شام تک اسمبلی منظور کر لینی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار نے ان سے ملاقات کر کے معاملات کو ان کو بتا دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ رات کے 10:11 پہ اسمبلی ویسے ہی تحلیل ہو جانی ہے، اسمبلی ویسے ہی آٹومیٹیکلی منظور ہو جانی ہے، تو آپ بھی چلیں چند گھنٹے پہلے اس کو منظور کر لیں۔ اگر انہوں نے اپنی عزت بچانی تھی تو یہ کل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ عزت بچانے والی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ایک اور رائے بھی آئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ دے دے اور الیکشن کروانے پر وہ راضی ہو جائیں تو ہم اسمبلی ابھی تحلیل نہیں کرتے، اور وہ سمری واپس لے لے گا وزیر اعلیٰ۔ تو یہ باتیں بھی کہیں نہ کہیں اسحاق ڈار کے ذریعے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ وہ الیکشن کی، جنرل الیکشن کی تمام صوبوں میں اور وفاق میں اس کی تاریخ اناؤنس کر دیں اپریل کی، تو ہم جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ابھی معاملہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال حکومت نے پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد، کیونکہ جو گورنر کی جانب سے جو آئے گا اور وفاقی حکومت میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہوتا ہے، 12 اپریل کو الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں۔ 12 اپریل کے حوالے سے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آپ بھی چیک کر لیجئے گا کہ 12 اپریل کو 21 رمضان المبارک بنتا ہے، جو یوم شہادت ہے حضرت علی کا، تو اس پر چونکہ تمام مسلمان اس دن وہ ایک مقدس دن ہے، اور مجالس بھی ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں اور محافل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس دن تمام مسلمان چونکہ یوم شہادت علی منا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آگے پیچھے کیا جائے، یا تاریخ کو بھی وہ 11 کے بعد، بہتر تو یہی ہے کہ یہ عید کے بعد ہونی چاہیے رمضان المبارک میں، لیکن چونکہ 90 دن کا آئین پاکستان نے ٹائم جو ہے وہ 90 دن سے آگے جا نہیں سکتے، تو اس وجہ سے اگر 12 اپریل سے ایک دن پہلے یا بعد ہو جائے تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ بہرحال جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی الیکشن سے قبل مہنگائی اور الیکشن سے قبل پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ اس وقت ہم حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 ماہ سے اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہے، ہمارے پاس 3 ماہ بہت کم ہیں، ہم 3 ماہ میں کمپین نہیں کر سکتے، ہماری کوئی بھی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی بھی حلقوں میں نہیں جاتا، کسی نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور آپ نے جتنی مہنگائی کی ہے اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا الیکشن کمپین کرنا، آپ یا تو فوراً پیٹرول میں ریلیف دیں، مہنگائی میں آپ ان 3 ماہ میں ریلیف دیں، تو پھر تو ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں
آپ یہاں پر ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے کارکنان کو مختلف ڈویژن کے باری باری بلا کے ان کو اعتماد میں لیں، وہ آپ سے نالاں ہیں۔ اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کا، اور لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے، وہ گورنر ہاؤس گئے ہیں گورنر پنجاب کے ساتھ، اور وہاں جو ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور جو جنرل الیکشن پورے پاکستان میں کروانے کی تاریخ کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب جو دوسری جانب ایک اہم خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد تحریک انصاف کا جو قومی اسمبلی مشن ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ نعیم اشرف بٹ یہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہے ایئر وائی نیوز کا، اور اس نے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت نے نعیم اشرف بٹ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 5 ایم این ایز پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ اعتماد کا ووٹ جو شہباز شریف کا ہونے جا رہا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے معاملات جو ذلت اٹھانی پڑی ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں، تو وہ جو ایم این ایز ہیں وہ بھی اب عمران خان کے رحم و کرم پر آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ نعیم اشرف بٹ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کہہ رہی ہے، اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 4 ایم این ایز کا تعلق سینٹرل پنجاب سے ہے، 1 ایم این اے کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے کہا ہے کہ یہ جو 4 ایم این ایز ہیں ان کے معاملات 100% طے ہو گئے ہیں، جو ایم این اے جنوبی پنجاب سے ہیں ان کے ساتھ جو کافی حد تک معاملات طے ہو گئے ہیں، اور چیزیں آج شام تک فائنل ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ سے پہلے کم از کم 10 سے 15 جو ممبران ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کو توڑا جائے، اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان اعتماد کے ووٹ کا کہیں تو اگر یہ 5 ممبران بھی ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد شہباز شریف تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، اور شہباز شریف کے گرد، اور یہ بات فواد چودھری نے کچھ ہی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز شریف تیاری پکڑ لو، آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ باقاعدہ فواد چودھری کی جانب سے ایک لائن کا ٹویٹ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف آپ تیاری کرو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہے۔ جاوید چودھری نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا، وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ میں نے خبر دی تھی کہ جو اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جائے گا پرویز الہی، وہ خبر بھی غلط ہوئی۔ میں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان پنجاب میں شکست کھائیں گے، وہ بھی غلط خبر ہوئی، اور اس نے معافی مانگ لی ہے۔ تو عمران خان نے جیسے پہلے ان سب کو، ان کی جو ذرائع اور ان کے جو مصدقہ ذرائع تھے ان کی خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے، عمران خان بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کو علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔